بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کائنات کے راز سیریز کی 7ویں قسط ہے، اور آج جو انفارمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں، نہ صرف یہ انفارمیشن انتہائی دلچسپ ہوگی بلکہ کافی حد تک ایک ایڈوانسڈ لیول کی انفارمیشن بھی ہوگی، کیونکہ آج یعنی 7 قسطوں کے بعد سیریز خود بھی ایک ایڈوانس سٹیج میں داخل ہو چکی ہے۔ اور آج والی قسط دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو 3 چیزیں آلریڈی پتہ ہوں۔ ایک تو آپ کو ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج کا واقعہ پتہ ہو، ایٹ لیسٹ وہ واقعہ کہ جو سورہ کہف میں بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین کہاں گئے تھے اور وہاں انہوں نے کیا کیا دیکھا تھا۔ دوسری بات کہ آپ کو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پتہ ہو، وہ واقعہ بھی سورہ کہف میں آیا ہے، اور ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ واقعہ شروع کیسے ہوا تھا، کیونکہ اس واقعے کے بالکل شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت ہی زبردست لیڈ رکھی ہے کہ جسے اگر ہم سمجھ گئے تو ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سی نئی دنیاوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ پچھلی تمام قسطوں کے اہم ترین پوائنٹس ایٹ لیسٹ آپ کے ذہن میں ضرور ہوں، مثلاً یہ کہ پانی کیا ہے، مثلاً یہ کہ جزیرہ کسے کہتے ہیں، مثلاً یہ کہ دابہ یعنی جاندار کا قرآن پاک میں کیا کانسیپٹ ہے۔ پچھلی قسط میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسے ڈسکس کیا بھی تھا، اور مثلاً یہ کہ آسمان کے راستوں کے متعلق قرآن پاک سے ہمیں کیا کیا پتہ چلتا ہے، اور پھر سب سے آخر میں مچھلی کہ مچھلی قرآن پاک کے کس کس واقعے میں ذکر ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ تمام پوائنٹس اور سورہ کہف کا بیسک نالج موجود ہے تو چلیں آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم کائنات کے راز سیریز کی 7ویں قسط، کہ جسے دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جانا ہے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3319، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھ، اور وہ قلم لکھنے لگا، اور ہمیشہ تک جو کچھ بھی ہونے والا تھا اس نے وہ سب لکھ کر دے دیا۔ اب یہ ایک بہت خوبصورت اور بہت زبردست حدیث ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آگے لے کر چلوں، اس حدیث کے بارے میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا جو تمہیں ملنا تھا وہ لکھا جا چکا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تجھے نہ ملے، اور جو تجھے نہیں ملا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تجھے کبھی مل جاتا۔ Everything is written, everything is مکتوب۔ اور پھر عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جسے اس لکھے ہوئے کا یقین نہ ہو، جسے اس تقدیر کا یقین نہ ہو، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور بائی تو ویسے عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ تھے۔ آپ ایک بہت بڑے صحابی تھے، سابقون الاولون میں سے تھے، اور یہ آخری حدیث تھی کہ جو آپ نے سنائی، اور پھر اس کے بعد آپ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھیں۔ قلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا، اور قلم کے نام پر پوری ایک سورہ موجود ہے، سورہ قلم۔ لیکن کیا کبھی آپ نے نوٹس کیا کہ سورہ قلم کس طرح شروع ہو رہی ہے؟ ایک ایسی سورت کہ جس کا نام اس چیز کے نام پر ہے کہ جو سب سے پہلے پیدا ہوئی، یعنی قلم، وہ شروع ہوتی ہے حروف مقطعات میں سے ایک حرف کے ساتھ، نون۔ سمپل طریقے سے لکھا ہوا ایک حرف نون، ایک لیٹر نون، لیکن اسی پروننسیشن کے ساتھ باقاعدہ ایک عربی لفظ بھی موجود ہے، نون، یعنی نون واو نون، کہ جس کا مطلب ہوتا ہے مچھلی۔ اور اسی سورہ قلم میں آگے چل کر حروف مقطعات سے بالکل ہٹ کر مچھلی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی ہے، وہ مچھلی کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی تھی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سورہ قلم کا آغاز ایک ایسے حرف سے ہوتا ہے کہ جو مچھلی کو بھی ریپرزنٹ کرتا ہے، نون، مچھلی، ایک ایسا جاندار کہ جس کا تعلق پانی سے ہے، اور پانی کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ہر دابہ کو، ہر چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے رینگنے اور تیرنے والے جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔
which means کہ جہاں جہاں پانی ہوگا وہاں وہاں چانسز ہیں کہ چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے رینگنے اور تیرنے والے جاندار بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اب سورہ قلم میں قلم کے ساتھ یعنی سب سے پہلے تخلیق کی گئی چیز کے ساتھ مچھلی کا اشارہ ہونا، اٹ مائٹ ویری مچ بی پاسبل کہ پھر دابات میں بھی سب سے پہلی تخلیق مچھلی کی ہی ہوئی ہوگی۔ اوکے، اب پانی کہاں کہاں موجود ہے اس کائنات میں؟ ہر طرف۔ پانی یعنی H2O ایک بہت سمپل کیمیکل ایلیمنٹ ہے کہ جو ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے۔ اب جہاں جہاں ہائیڈروجن اور آکسیجن ہوں گے وہاں وہاں پانی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں ہی گیسز اس کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اب دو باتیں ہیں، سائنس کہتی ہے کہ کائنات میں پانی ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ پانی سے ہر دابہ پیدا ہوا ہے، تو پھر بہت ممکن ہے کہ کائنات میں پھیلے تمام دابات میں سب سے زیادہ اور سب سے پرانی دابہ مچھلی ہوگی، اور جہاں جہاں آسمان کے راستے کھلتے ہیں پانیوں سے بھری ہوئی پورٹلز کھلتی ہیں، یہ ساری باتیں پچھلی قسطوں میں ڈسکس ہو چکی ہیں، وہاں وہاں ہمارا سب سے پہلا انٹریکشن مچھلی کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر جو دابہ آسمان کے کسی راستے سے نکل کر آ گیا تھا وہ دابہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی نشانی یعنی جہاں یہ پراسرار ملاقات ہونی تھی اس جگہ کی نشانی ایک مچھلی کو بنا دیا۔ اسی لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان کے کسی راستے سے ایک مائدہ نازل ہوا تو اس میں سامنے ایک مچھلی پڑی ہوئی تھی، اور ڈونٹ وری انشاءاللہ یہ تمام باتیں میں آپ کے ساتھ آگے چل کر بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا، ایون کہ اگر آج کی قسط میں مچھلی والے ٹاپکس مکمل نہ بھی ہو پائے تب بھی انشاءاللہ اگلی قسط میں انہیں ضرور کمپلیٹ کروں گا۔ اوکے، پچھلی قسط میں سلیمان علیہ السلام اور ان کی بڑی سی مچھلی والا یہ واقعہ ڈسکس ہو گیا تھا، اور اب آپ موسیٰ اور خضر علیہ السلام والے واقعے کی طرف آئیں۔ اب ظاہر ہے یہ ملاقات ہمارا مین ٹاپک نہیں ہے، بلکہ ہمارا مین ٹاپک ہے مچھلی اور وہ پورٹل کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے۔ اس لیے آج میں پورا واقعہ تو نہیں سناؤں گا، لیکن اس کے کچھ حصے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی تھے۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ وہ شخص کہ جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ڈائریکٹ تعلیم حاصل کی ہو۔ اور سعید بن جبیر کے استاد کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ وہ عظیم الشان صحابی کہ جنہیں مسلمان حبر الامہ کا لقب دیتے ہیں، یعنی امت کے علم کا سمندر۔ اب سعید تقریباً تمام وقت ابن عباس کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، آپ سے حدیثیں سیکھتے، اور پھر جب ایک پوائنٹ پر آ کر خیال آیا کہ ابن عباس سے ملنے والے علم کو لکھنا بھی شروع کر دوں تو اتنا لکھتے کہ بعض اوقات پاس موجود صفحے تک ختم ہو جاتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کپڑوں پر لکھنا شروع کر دیتے، تلواروں پر لکھنا شروع کر دیتے، اتنا شوق تھا علم سیکھنے کا۔ ایک دن مسجد کا مؤذن ابن عباس سے ملنے گیا تو کہتا کہ سعید بن جبیر اس وقت ابن عباس کے پاؤں کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور ابن عباس انہیں کہہ رہے تھے کہ سعید، تم نے مجھ سے بہت ساری حدیثیں حفظ کی ہیں، اب تم مجھے وہ سناؤ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کہیں تم نے ان میں کوئی غلطی تو نہیں کی۔ یعنی ابن عباس سعید بن جبیر پر خاص توجہ دیا کرتے تھے، یہ بات میک شور کرتے تھے کہ سعید کہیں غلطی نہ کر بیٹھیں۔ اب اگر سعید ابن عباس کے اتنے بڑے سٹوڈنٹ تھے، اتنے اہم سٹوڈنٹ تھے، تو پھر کیا وجہ کہ ہمیں ان کا نام سننے میں اتنا زیادہ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ان کے پاس علم تو تھا ہی، لیکن ان کا ایک ماننا بھی تھا کہ علم صرف اس شخص کو دینا چاہیے کہ جو علم کا واقعی قدردان ہو۔ مثلا محمد بن حبیب کہتے ہیں کہ جب سعید اصفہان میں رہتے اور لوگ ان سے حدیثیں پوچھتے تھے تو آپ خاموش رہتے تھے، انکار کر دیتے تھے، لیکن پھر جب کوفہ آئے تو لوگوں کو اپنا علم الحدیث بانٹنا شروع کر دیا۔ تو ایک دن ان کے سٹوڈنٹس نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟
تو بتایا کہ قیمتی چیز صرف وہاں پیش کرو کہ جہاں اس کے قدردان موجود ہوں۔ یہ آسمان و زمین کے عجائبات کی باتیں یہ میں انہیں سناؤں گا کہ جو انہیں سننا چاہے گا۔ ہر شخص کو تو نہ یہ سب جاننے کا شوق ہے اور نہ ہی اسے اس سب کی ضرورت ہے۔ I can so relate with him right now, I swear. Anyway, جب سعید بن جبیر فوت ہوئے تو ان کے زمانے کے ایک اور سکولر میمون بن مہران کہتے ہیں، اور بائی دا وے میمون کا شمار اپنے زمانے کے ٹاپ 4 سکولرز میں ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سعید فوت ہوئے تو کوفہ میں کوئی بھی عالم ایسا نہیں تھا کہ جس نے کچھ نہ کچھ ان سے نہ سیکھا ہو۔ سعید بن جبیر کے متعلق آپ کو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جان لیں کہ اب جو باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ کسی غیر سنجیدہ نان سیریس شخص کے تکے نہیں ہیں، بلکہ ایک بہت بڑے صحابی عالم کے بہت خاص سٹوڈنٹ کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا امام بہقی کی کتاب الاسماء والصفات اور اس کا کچھ حصہ بخاری کی حدیث نمبر 74 میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ ابن عباس، لوگ کہتے ہیں کہ سورہ کہف میں جس موسیٰ کا ذکر ہے، یعنی جو موسیٰ خضر سے جا کر ملے تھے، وہ موسیٰ بنی اسرائیل والے نہیں بلکہ کوئی اور ہی موسیٰ تھے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ موسیٰ بنی اسرائیل والے ہی موسیٰ تھے۔ اور ہوا یوں تھا کہ ایک مرتبہ موسیٰ نے خطبہ دیا، ایک عظیم الشان خطبہ، ایک ایسا خطبہ کہ جس کے بعد بنی اسرائیل کا ہر شخص رو پڑا تھا۔ اور تب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور روتے ہوئے پوچھا کہ موسیٰ اتنا علم، اے موسیٰ کیا آپ سے زیادہ بھی کسی کے پاس علم موجود ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ نہیں۔ اور تب اس واقعے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے موسیٰ، پانیوں کے ملنے کی جگہ پر ایک شخص رہتا ہے کہ جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، ایک ایسا شخص کہ جسے میں نے اپنے پاس سے علم عطا کیا ہے۔ اور موسیٰ نے پوچھا کہ اے اللہ، تو پھر میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال جواب کیسے کیے؟ آف کورس وہ کلیم اللہ تھے، واحد شخص تھے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے پس وہیں تمہاری اس شخص سے ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ملی ان ہدایات کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے ایک خادم سلیکٹ کیا، اور بہت سوچ سمجھ کر وہ خادم سلیکٹ کیا، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان خادم کا نام یوشع ابن نون تھا۔ ونس اگین نون، مچھلی۔ اور انہیں کہا کہ بات سنو، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ جب یہ مچھلی گم ہو جائے تو مجھے فوراً بتا دینا۔ پھر اپنے ساتھ ایک مچھلی لی، نمک لگی تلی ہوئی فرائی ہوئی مچھلی، اور وہ لوگ اپنے سفر پر چل پڑے کہ جس پر نکلتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب تو میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ میں پانیوں کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، خواہ کہ مجھے سالہ سالی کیوں نہ چلنا پڑ جائے۔ اب یہاں سے آگے میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے سورہ کہف کا یہ واقعہ پڑھا ہوا ہوگا، کیونکہ اس قسط کا مقصد فی الحال یہ پورا واقعہ سنانا نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی اس مچھلی پر نظر رکھنا ہے کہ وہ آخر کرتی کیا ہے۔ اب جس جگہ وہ مچھلی گم ہوئی تھی انیشیلی، اس وقت ان دونوں کو پتہ نہیں چلا۔ موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، انہیں پتہ نہیں چلا، اور یوشع ابن نون اگرچہ یہ واقعہ ہوتے دیکھ رہے تھے لیکن وہ اسے موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ اب ذرا ایک منٹ کے لیے رکیں اور غور کریں کہ آہستہ آہستہ اس جگہ پر آپ کو کچھ غیر معمولی نشانیاں ہوتی دکھائی دینا شروع ہو گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، یہ بات امپورٹنٹ ہے، لیکن اتنی ہی امپورٹنٹ ایک بات اور بھی ہے کہ یوشع بن نون نمک لگی فرائی ہوئی مچھلی کو زندہ ہوتے دیکھ کر پانی میں جاتا دیکھتے ہیں، اور ایک اتنی بڑی بات موسیٰ علیہ السلام کو بتانا ہی بھول جاتے ہیں۔ اور پھر بعد بھی وہ کہ جس کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ دیکھو یوشع، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ مچھلی گم ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ یوشع بن نون اپنی واحد اسائنمنٹ بھول گئے، اور وہ بھی ایک اتنی عجیب و غریب اسائنمنٹ
کہ جسے انسان بھول سکتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں سے فرائیڈ مچھلی کو زندہ ہوتے پانی میں تیرتا دیکھنے لگ جائیں تو کیا یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے آپ فوراً بھول جائیں گے؟ آف کورس ناٹ، بلکہ آپ فوراً سب کو اکٹھا کر کے یہ عجیب و غریب واقعہ سنائیں گے کہ ابھی میں نے ایسے ہوتے دیکھا ہے۔ اب سعید بن جبیر اس جگہ یعنی اس چٹان کے متعلق بھی ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ پورٹل موجود تھی۔ ایک چٹان تھی کہ جسے دیکھ کر نمی سی کا احساس ہوتا تھا کہ جیسے وہ گیلی گیلی ہو، اور اس کے آس پاس کافی ٹھنڈک تھی۔ اس جگہ کا ٹمپریچر باقی جگہ کی نسبت تھوڑا مختلف تھا۔ پھر سعید اس مچھلی کے زندہ ہونے کے طریقے کو بھی ڈسکرائب کرتے ہیں، جسے سعید ابن جبیر کے علاوہ ابن کثیر، طبری اور سفیان رحمۃ اللہ علیہ تینوں نے روایت کیا ہے کہ اس چٹان کے نیچے دراصل ایک چھپا ہوا آب حیات کا چشمہ تھا کہ جس کے متعلق کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے۔ آب حیات یعنی ایک ایسا پانی جس کے متعلق سعید کہتے ہیں کہ کوئی مردہ چیز ایسی نہیں کہ جس پر اس پانی کے چھینٹے پڑیں اور وہ چیز زندہ نہ ہو جائے۔ اچھا، آب حیات پڑھنے سے وہ مچھلی زندہ ہوئی، اور اب یہاں سے آگے کی ڈسکرپشن بہت ہی زبردست ہے۔ جب وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں گری، آب حیات میں نہیں بلکہ کسی اور پانی میں، یہ کوئی دریا تھا، سمندر تھا یا آسمان کے راستے والا پانی تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یاد رکھیں کہ یہاں بہت سارے پانی ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہ جگہ پانیوں کے ملنے کی جگہ تھی۔ اب جب مچھلی پانی میں گری تو ایک تو وہ زندہ ہو گئی، اور دوسرا الکہف کے مطابق اس نے ایک عجیب سا سرنگ جیسا راستہ بنا لیا۔ وہ راستہ کیسا تھا؟ مسلم کی حدیث کے مطابق اچانک پانی رک گیا، سب کچھ وہیں فریز ہو گیا، ٹھہر گیا، جو جہاں تھا وہیں رک گیا کہ جیسے سب پتھر ہو گیا ہو۔ اور مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ طاقچے کی طرح کا ایک راستہ کھل گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی طرح کا کوئی دروازہ کھل گیا تھا، کوئی پورٹل کھل گئی تھی۔ طاقچہ یعنی کسی جگہ اندر کی طرف داخل ہوتی ہوئی ایک اوپننگ۔ اوکے، اٹ گیٹس ایون مور انٹرسٹنگ، ابھی اور بھی دلچسپ باتیں ہونی ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ کی تلاش میں دوبارہ واپس پہنچتے ہیں تو چٹان کے ہر طرف دیکھتے ہیں، لیکن انہیں یہ سرنگ، یہ اوپننگ، یہ راستہ، یہ پورٹل دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام عوفی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے چٹان کے چاروں طرف چکر لگایا لیکن انہیں کچھ دکھائی نہ دیا، تو پھر وہ چٹان کے اوپر چڑھ گئے، اور تب پانی کے اندر انہیں وہ سرنگ، وہ طاقچہ اور اس کے اندر جاتی ہوئی مچھلی دکھائی دینے لگ گئی۔ ایگزیکٹلی ویسا ہی راستہ کہ جیسا سورہ کہف میں بتایا گیا ہے، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا۔ آپ اس کے پیچھے پیچھے آگے کی طرف بڑھے، جبکہ مچھلی سرنگ کی طرح آگے کا راستہ بناتے ہوئے چلتی چلی جا رہی تھی۔ جہاں جہاں سے وہ مچھلی گزر رہی تھی وہاں وہاں سے وہ جگہ پتھر کی طرح سخت ہوتی چلی جا رہی تھی، فروزن ہوتی چلی جا رہی تھی کہ جیسے پتھر کی بنی ہوئی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا آگے رکھ لیا کہ جس کے ساتھ وہ راستہ مزید کھل گیا، مچھلی کے سائز سے بڑھ کر میں بھی ایک انسان کے گزرنے کے سائز کا ہو گیا۔ پانی ادھر ادھر ہو گیا، اور پانی سے آگے موسیٰ علیہ السلام کو پھر پہلے کنکریاں، پھر خشکی اور پھر ایک زمین دکھائی دینے لگی، اور اس زمین میں پھر آپ نے ایک شخص کو سوئے ہوئے دیکھا کہ جو بیسیکلی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو آگے بتاؤں، لیٹس ہولڈ آن فار اے سیکنڈ، ذرا غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام چٹان کے ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن جب وہ چٹان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں تو انہیں فوراً سے وہ پورٹل، وہ راستہ، وہ اوپننگ دکھائی دینے لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس میں آگے کی طرف جاتی ہوئی مچھلی بھی۔ اور پھر اس راستے کو مزید کھولنے کے لیے آپ اپنا عصا اس پر رکھتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ اچانک سے وہ راستہ مزید کھل جاتا ہے، اور پانیوں میں راستہ کھولنے والا ایگزیکٹلی یہی کام
موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پہلے بھی کیا تھا سورہ شعراء میں، کہ جب فرعون کی فوج آپ اور بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ اپنے عصا کو سمندر کے پانی پر رکھو، اور اچانک سمندر پھٹا اور اس میں ایک راستہ کھل گیا، اور راستے کے دونوں طرف کا سمندر آپ کو ایسے دکھائی دینے لگ گیا کہ جیسے دو انتہائی بڑے بڑے پہاڑ ہوں، اور اپنے عصا کے ساتھ ایسا ہی ایک انتہائی غیر معمولی کام موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی کیا تھا سورہ اعراف میں، کہ جب انہوں نے ایک بڑے پتھر پر اپنے عصا کو رکھا تو اس پتھر میں سے بھی 12 مختلف طرح کے پانی نکلنے لگ گئے، 12 مختلف راستے کھل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک انتہائی معجزاتی انسٹرومنٹ تھا۔ یہ آسمانوں اور پانیوں میں دروازے کھولنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے عصا کو تابوت سکینہ میں بند کر کے اسے چھپا دیا گیا۔ وہ تابوت سکینہ کہ جو آج کہاں ہے یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن اب آپ کو پتا چلا کہ وہ اس کی اتنے زور و شور سے تلاش کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اس تابوت کے اندر ایک انوینسیبل قسم کی طاقت کا سورس چھپا ہوا ہے، راستے اور دروازے کھول دینے والا انسٹرومنٹ۔ اور اس سرنگ میں، اس راستے، اس پورٹل میں داخل ہونے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کسی اور ہی زمین، کسی اور ہی ڈیمینشن، یا پھر شاید کسی اور ہی عالم میں داخل ہو گئے، کیونکہ اب یہاں سے آگے قرآن و حدیث دونوں میں آپ کو یوشع بن نون کا کوئی ذکر نہیں ملے گا، یعنی ان کے وہ خادم کہ جو پورے سفر میں ان کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن اب یہاں سے آگے آپ کو ان کا کوئی ذکر نہیں ملنا، کیونکہ وہ اب پیچھے اسی ریلم میں رہ گئے ہیں کہ جو شاید ہماری دنیا تھی۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام آگے چلتے ہیں، اس زمین میں نکل آتے ہیں کہ جہاں انہیں خضر علیہ السلام سوئے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب نوٹس کریں، اس پورٹل کو کراس کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس جگہ پر تھکاوٹ محسوس ہوئی تھی اور وہ سو گئے تھے۔ اسی جگہ پر یوشع بن نون کو بھی ایک اتنی بڑی بات بھول گئی کہ فرائی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی ہے، وہ یہ بات مینشن کرنا ہی بھول گئے۔ اور اس پورٹل کو کراس کرنے کے بعد خضر علیہ السلام بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی دیے تو وہ سوئے ہوئے ہی دکھائی دیے، اور یہاں سے آگے موسیٰ علیہ السلام نے جو واقعات ہوتے دیکھنے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی کہیں گے کہ خضر مجھے معاف کر دے، میں بھول گیا تھا، میری بھول پر میری کوئی گرفت نہ کرے۔ آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جگہ جہاں یہ راستہ کھل رہا ہے، جہاں یہ پورٹل کھل رہی ہے، وہاں پہنچ کر انسان کی فزیولوجی اور سائیکالوجی بہت ہیویلی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ اور اس جگہ کے ایک مکمل ڈیفرنٹ ریلم ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اس جگہ کے بارے میں خضر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ موسیٰ، یہ جگہ آپ کے اسفیئر آف انڈرسٹینڈنگ سے باہر کی جگہ ہے، یہاں آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اوکے، اب اس زمین میں پہنچ کر کہ جو ہم نہیں جانتے کہ کون سی زمین تھی، اسی دنیا کی ہی کسی اور ڈیمینشن میں تھی یا پھر بالکل ہی کسی اور سیارے میں، nobody can really say۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ اوپننگ، وہ پورٹل کراس کر کے اس زمین میں آئے ہیں، اور وہاں خضر انہیں کوئی خاص قسم کا کپڑا لپیٹے ہوئے سوئے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کپڑے کی نیچر کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اسے ہم نے پچھلی ایک قسط میں ڈسکس کیا بھی تھا، لیکن nobody can really say کہ یہ کون سا کپڑا ہے کہ جو ہر اس کردار پر نظر آتا ہے کہ جو پورٹلز میں سے گزر کر آتا ہو۔ خضر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کی جساسہ، تینوں کے جسم پر اس کپڑے کی موجودگی کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال جب ان دونوں کا سامنا ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، اور خضر حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اس زمین میں سلام کہاں سے آیا، جو کہ ایک اور انڈیکیشن ہے کہ وہ زمین ایون کہ خضر علیہ السلام کے لیے بھی شاید کوئی ایلین سرزمین تھی۔ اچھا، اب خضر علیہ السلام کون تھے؟ ونس اگین کہ یہ ویڈیو خضر علیہ السلام کے متعلق تو ہے نہیں، ورنہ میں آپ کو ان کے متعلق بہت تفصیل سے بتاتا، لیکن فی الوقت صرف اتنا بتا دیتا ہوں
کہ امام العقیلی نے کعب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت لی ہے کہ خضر وہ ہیں کہ جو اوپر اور نیچے کے پانیوں کے درمیان رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جہاں خضر بیٹھتے ہیں وہاں وہاں ہریالی اگاتی ہے۔ امام صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں خضر چلتے ہیں وہاں وہاں ان کے پیروں کے قریب گھاس اگاتی ہے، اور اکثر یہ گھاس اتنی گھنی ہوتی ہے کہ خضر کے پاؤں تک اس میں دھنس جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتاب الافراد اور حافظ ابن ساکر نے اپنی کتاب، بلکہ میری فیورٹ کتاب جس کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں، تاریخ دمشق، اس میں لکھا ہے کہ خضر کے لیے وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، وہ تب تک زندہ رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا، اور آگے چل کر انہوں نے دجال کے زمانے میں ایک بار پھر سامنے آنا ہے، اور سامنے آ کر دجال کی تکذیب بھی کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ مومنین میں سے ایک شخص دجال کی مخالفت کرے گا اور دجال اسے اپنے پاس بلوائے گا اور پھر اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ اگر میں اسے زندہ کر دوں تو، اور وہ واقعی اس شخص کو زندہ کر دے گا، لیکن تب وہ شخص چلا کر کہے گا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی دجال ہے کہ جس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفارم کیا تھا۔ اور اس پر دجال ایک مرتبہ پھر سے اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس بار وہ اسے قتل نہیں کر پائے گا، یہاں تک کہ پھر اسے اٹھا کر وہ اس چیز میں پھینک دے گا کہ جسے وہ جنت کہتا ہے، لیکن جس کے اندر صرف دھواں ہی دھواں ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا یہ امتی درجات کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور امام دارقطنی پلس دوسرے بہت سے بڑے بڑے مسلم سکولرز یہی کہتے ہیں کہ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے کہ جو بیسیکلی وقت کی قید سے آزاد ہیں۔ لیکن دجال نے چونکہ وقت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینے، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور یقیناً اس نے ان پورٹلز اور آسمان کے راستوں کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنی ہے کہ جس سے پھر اس کے 40 ہاتھوں کے فاصلے کے کانوں والا گدھا نکل کر باہر آ جائے گا۔ تو انہی راستوں سے پھر خضر علیہ السلام شاید ایک بار پھر سے ہماری دنیا میں آ جائیں گے کہ جو خود بھی وقت کی قید سے آزاد ہیں۔ اب چونکہ بات پورٹلز کے پار رہنے والوں کی ہو رہی ہے تو پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں خضر علیہ السلام وقت کی قید سے آزاد ہیں؟ اس سوال کا جواب تاریخ دمشق کی 16th والیوم کے پیج نمبر 400 پر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ دیکھو، عنقریب زمین پر ایک عظیم عذاب آنے والا ہے، جب وہ عذاب آئے تو اس وقت تم لوگ میرے جسم کو غار میں رکھ دینا، اور جب وہ عذاب ختم ہو جائے تو اس کے بعد میرے جسم کو نکال کر پھر شام کی طرف بھیج دینا کہ جہاں پھر مجھے دفن کر دیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کی اس وصیت کے بعد ایک طویل مدت گزر گئی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب آ گیا، تمام زمین پانی میں غرق ہو گئی اور ایک طویل عرصے تک غرق ہی رہی۔ لیکن جب وہ طوفان تھم گیا اور پانی اتر گیا تو نوح علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، ہمارے دادا نبی کی یہ وصیت تھی کہ ان کے جسم کو شام لے جا کر دفن کیا جائے، لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹوں نے آگے سے بہانے بازی شروع کر دی، کہتے کہ زمین ٹھیک نہیں ہے، کہتے کہ ہمیں راستہ نہیں پتا، آپ انتظار کریں وغیرہ وغیرہ۔ اور تب نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میری اولاد میں سے جس نے ہمارے دادا نبی کو دفن کر دیا ہے، اللہ تو اس کی عمر کو پھر قیامت تک کے لیے طویل کر دے۔ اور تب نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے خضر وہ بیٹے ہوئے کہ جنہوں نے آدم علیہ السلام کے جسم کو غار سے نکال کر شام لے جا کر دفن کیا، اور یوں نوح علیہ السلام کی دعا سے وہ تب تک زندہ رہیں گے جب تک کہ اللہ ان کی زندگی چاہے گا۔
اب آدم علیہ السلام کی زندگی بھی دو مختلف عالمین میں گزری ہے، جنت اور پھر یہ دنیا کہ جہاں بعد میں رہنے کے لیے انہیں بھیج دیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام بھی کہ جن کی زندگی ٹوٹل تھی کتنی، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ قرآن میں لکھا ہے کہ 950 سال تک تو انہوں نے صرف تبلیغ کی تھی، لیکن ان کی زندگی ٹوٹل تھی کتنی، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور وہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے زمانے میں بڑے بڑے حیرت انگیز کام ہوئے، مثلاً آسمان کے دروازوں کا کھل جانا اور ان سے مشکوں کی طرح پانی کا کھول دیے جانا۔ I personally think کہ ان کے بیٹے یا ان کے پوتے یا ان کے پوتوں میں سے کوئی بچے حضرت خضر علیہ السلام بھی کسی 5th ڈیمینشنل بینگ کی طرح بہت سارے عالموں میں رہ رہے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی سامنے آئے، اور ایک دفعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر وہ صحابہ کرام کے سامنے بھی آئے تھے، لیکن نارملی وہ شاید ہمارے درمیان نہیں رہتے، بلکہ کسی اور ہی ڈیمینشن، کسی اور ہی عالم میں رہتے ہیں کہ جہاں سے وقتاً فوقتاً وہ یہاں ہماری دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہی خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر اس دنیا کے سفر پر لے گئے کہ جہاں انہوں نے وہ 3 کام کیے کہ جو سورہ کہف میں پھر گریٹر ڈیٹیلز کے ساتھ موجود ہیں۔ بائی دا وے آپ کو یاد ہوگا کہ ان دونوں کا جو پہلا سفر ایک ساتھ ہوا تھا وہ ایک کشتی میں ہوا تھا کہ جسے بعد میں خضر علیہ السلام نے توڑ دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس پر حیران بھی ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام صدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی ہی زبردست بات بتائی ہے کہ وہ کشتی ایک ایسی سرنگ میں چل رہی تھی کہ جس کی لمبائی 1 فرسخ تھی، 1 فرسخ یعنی تقریباً 5.5 کلومیٹرز، کہ جس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ جس کشتی میں بٹھا کر خضر موسیٰ کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ کشتی بھی سرنگ جیسی کسی پورٹل ہی سے گزر کر آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اسکالر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد مسلمان ہوئے تھے، اور پھر بڑے بڑے صحابیوں کے ساتھ رہ کر ان سے تعلیم حاصل کی تھی، اور سنن ابو داؤد کے مؤلف امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد قرأت کا سب سے زیادہ علم شاید ابو العالیہ کے ہی پاس ہوا کرتا تھا۔ وہ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ خضر ایک ایسے شخص ہیں کہ جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ چاہے، اور اس وقت اس سفر میں سوائے موسیٰ کے انہیں کوئی اور دیکھ بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ اگر وہ انہیں دیکھ لیتے تو نہ تو وہ انہیں کشتی توڑنے دیتے اور نہ ہی وہ انہیں بچہ قتل کرنے دیتے۔ ونس اگین میں زیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ پورا واقعہ پڑھا ہوگا، وہ بچہ قتل کر دینے والی بات وغیرہ۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ واپس لانے پر پھر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بہت ہی زبردست نصیحتیں بھی کی تھیں، لیکن وہ سب کسی دن انشاءاللہ ایک ایسی قسط میں کہ جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام والے واقعے کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ ہوگی۔ مچھلی دوسری دنیاؤں کے دروازوں، راستوں اور ان میں کھلنے والی پورٹلز کی ایک علامت ہے، نشانی ہے۔ پورٹلز مختلف طرح کی ہیں، یہ مختلف فنکشنز سرو کرتی ہیں۔ یہ اس طرح کی بھی ہیں کہ جن سے فرشتے سفر کرتے ہیں۔ obviously آپ کو ان پورٹلز میں جاندار نہیں ملیں گے کیونکہ وہ راستے فرشتوں کے سفر کرنے کی گزرگاہیں ہیں، لیکن وہ پورٹلز کہ جو ہمیں دوسری دنیاؤں میں لے کر جاتی ہیں، وہ دنیایں کہ جہاں دوسرے جاندار رہتے ہیں، دوسری مخلوقات اور دوسرے دابات رہتے ہیں، وہاں سب سے پہلے ہمیں مچھلی اور مچھلی کی نیچر یا قسم والے دابات ملیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھانے کے لیے بھی جو جاندار آیا وہ کسی پورٹل ہی سے نکل کر آیا تھا، اور مخلوقات سے آباد کسی دنیا سے آیا تھا، اور وہ ایک مچھلی تھی۔ جابر ابن عبداللہ اور ان کی ٹیم کے کھانے کی خاطر آسمان کے جس راستے سے وہ جاندار بھیجا گیا تھا کہ جس کی آنکھ کے حلقے میں بیٹھ کر وہ لوگ چھپ گئے تھے، وہ جاندار بھی ایک مچھلی تھی۔ یہ واقعہ پچھلی قسط میں نے آپ کو سنایا بھی تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی جس دوسری ڈیمینشن، جس دوسرے عالم میں جانا تھا، وہاں ایک مخلوق رہتی تھی، لوگ رہتے تھے، کشتیاں چلاتے تھے، وہاں بادشاہ رہتے تھے، اس عالم میں غلام رہتے تھے، اس عالم میں گاؤں آباد تھے،
اسی لیے اس دنیا میں کھلنے والے راستے کی نشاندہی کے لیے بھی نشانی پھر ایک مچھلی کو مقرر کیا گیا، مچھلی کہ جو تخلیق کی نشانی ہے، جس کا نام سورہ قلم میں قلم کے ساتھ آیا ہے، پہلی تخلیق کے ساتھ آیا ہے۔ تو مچھلی مخلوقات کی دنیا میں کھلنے والے راستوں کی ایک نشانی ہے۔ اور اب میں آپ کو قرآن پاک کے واقعات میں سے ایک بہت ہی زبردست واقعہ سنانے والا ہوں کہ جو صاف صاف پورٹلز کے متعلق ہے، جس کی پورٹلز کے علاوہ کوئی اور ایکسپلینیشن، کوئی اور تشریح ہو ہی نہیں سکتی، اور جس پر اب تک میں نے کسی اور کو بات کرتے سنا بھی نہیں ہے۔ شاید آپ کے لیے یہ ایک بالکل نیا واقعہ ہو، لیکن وہ واقعہ اب انشاءاللہ اگلی قسط میں، کیونکہ اسے سننے کا اصل مزہ آپ کو صرف تب آئے گا کہ جب میں اس کی ایک ایک ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اب آپ سب نے ایک کام کرنا ہے کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں جائیں اور میرے لکھے ہوئے پنڈ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں، کیونکہ اس میں آپ سب کے لیے میری طرف سے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔